الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کی نیت سے بآواز بلند مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کا ہمارے اوپر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 12 انبیاء ایسے تھے جو نبی ہونے کے باوجود یہ دعا کرتے تھے کاش ہم مصطفیٰ کے امتی ہوتے۔ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی۔ آج ہم سب جمع ہیں شب برات میں۔ شب برات بنیادی طور پہ اس رات کو کہتے ہیں کہ جو آنے والا سال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے بارے میں آگاہی دیتا ہے کہ کتنی روحوں کو قبض کرنا ہے، کتنی ماؤں کو اولاد دینی ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ یہ جو فرشتوں کو سارا سال کی ڈیوٹی ملتی ہے اس رات کا نام شب برات ہے۔ بنیادی طور پہ 3 باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہے، اس کے لیے آپ کی توجہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور آپ کے صدقے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بنیادی بات جو قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی ہے، ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے پیار کرتا ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جن کو رب کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ بندہ تو ساری زندگی کہتا ہے کہ میں رب سے پیار کرتا ہوں، اس کی بھی تو قسمت دیکھو جس کو رب پیار کر رہا ہے۔ کوئی کسی سے پیار میں حد کر دے تو بندہ کہتا ہے بڑا وفادار ہے، اور جس سے عرش کا رحمان پیار کرتا ہو، فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے بڑا پیار کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پاک رہنے والوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ پاک رہنے والوں کے بارے میں صرف ایک بات کر کے میں اپنے موضوع پہ پلٹتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ان کی امتوں کے لیے یہ اصول تھا، جیسے اس مسجد کی 4 دیواری ہے، ہر امت کے لیے ایک عبادت خانہ خاص ہوتا تھا، اور صرف اتنی زمین پاک ہوتی تھی کہ جس نے عبادت کرنی ہے اس کو عبادت خانے کے اندر آنا پڑتا تھا، باقی زمین عبادت کے لیے پاک ہی نہیں تھی، ہر عبادت کے لیے اس عبادت خانے میں آنا پڑتا تھا، باقی زمین عبادت کرنے کے لیے پاک ہی نہیں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں ملی۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے، جیسے ہی میرے قدم زمین پہ لگے اللہ نے میری امت کے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے۔ میرا امتی دنیا میں رہ کے کہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے، رب اس کے سجدے کو قبول فرمائے گا۔ آپ دیکھیں، آپ سفر پہ ہوں، جہاں آپ کا جی چاہتا ہے آپ وہاں گاڑی روکتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، رب قبول کرتا ہے۔ میں صرف ایک اشارہ دے کے موضوع پہ پلٹ رہا ہوں، جس کو نبی کا ذکر کرنے کے لیے کوئی دلیل نہ ملے، اس سے صرف اتنا پوچھ لو کہ جہاں تمہارا جی چاہے تم مسجد بنا سکتے ہو، وہ کہے گا بالکل۔ جہاں تمہارا جی چاہے سجدہ کر سکتے ہو، جی کر سکتے ہیں۔ تو صرف اتنا پوچھنا، ساری زمین کس رات کو پاک ہوئی تھی، تو اس کو کہنا پڑے گا جس رات کو مصطفیٰ تشریف لائے تھے۔
ہمیں تو سجدے ثابت کرنے کے لیے بھی ماننا پڑے گا کہ ہم پہ جتنا کرم ہے سارا مصطفیٰ کا ہی کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یار جو زمین ہمارے لیے پاک ہوئی اور اگر ہم ہی اس پہ ناپاکی کی حالت میں چلیں، میرے نبی کا اعلان ہے بندہ اپنی زندگی میں جہاں جہاں سجدہ کرے گا وہ زمین بروز معاشر جمع کی جائے گی، اور وہ زمین اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی مالک اس بندے نے دنیا میں رہ کے مجھ پہ سجدہ کیا، میں زمین تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ تو اس کی بخشش فرما۔ اب زمین کی گواہی پہ بندے کو بخشا جائے گا۔ آپ تصویر کا ذرا دوسرا رخ دیکھیں، یار اگر اس زمین پہ ہم ناپاکی کی حالت میں چلیں تو زمین تو کہے کہ نا مالک جس امت کے لیے پاک بنایا تھا وہی امت مجھ پہ ناپاکی کی حالت میں چلتی رہی۔ آج غسل کی حاجت ہوتی ہے، بازار سامان لینے بھی جا رہے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنے بھی جا رہے ہیں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں ہم ناپاکی کی حالت میں جہاں جہاں قدم لگا کے جائیں گے وہ زمین بروز معاشر ہمارے خلاف گواہی دے گی کہ مالک میں تو اس امت کے لیے پاک ہوئی تھی اور یہی امت مجھ پہ ناپاکی کی حالت میں چلتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب کبھی غسل کی حاجت ہو تو فوری طور پہ پاکی حاصل کی جائے، اور پہلی چیز میں اعلان کیا کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اصل میں جب ہم کسی سے رشتہ لگاتے ہیں تو ہر روز اس کو نبھاتے ہیں، اولاد ہو تو ہم ہر روز اس کے لیے مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں تاکہ اس کو خوراک پوری دی جائے۔ تو بندہ اولاد سے رشتہ نبھانے کے لیے روز اس رشتے کو نبھاتا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہو تو روز اس کو نبھاتا ہے، بیوی کے اخراجات ذمے ہو تو روز مشقت کرتا ہے۔ اور جب ہم بہن بھائیوں کی طرف آتے ہیں، کسی بہن کے گھر بچے کی شادی ہو، بھائی کے گھر بچے کی شادی ہو اور اس دن بہت ضروری کام بھی پڑ جائے تو ہم اس ضروری کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہن بھائی سے رشتہ نبھانے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، جبکہ اس بہن اور بھائی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی ہم سے مخلص ہے، لیکن اس کے باوجود ہم رشتہ نبھانے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کا ضروری کام چھوڑتے ہیں۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے، ہم دنیا میں جب رشتہ نبھانے پہ آتے ہیں تو جان تک وار دیتے ہیں، لیکن جب حساب کرنے پہ آتے ہیں تو پھر ایک ایک سوٹ کا حساب کرتے ہیں، ایک ایک پیالی کا بھی حساب کرتے ہیں۔ بلے شاہ نے کہا تھا کورے ورک کتاب نہیں ہوندے تے پتھر ذہن گلاب نہیں ہوندے، جے کر بلیا لائیے یاری پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ یاری بھی لگائے اور حساب بھی کرے پھر وہ یاری نہیں ہوتی۔ تو ہم جب بندوں سے تعلق لگاتے ہیں تو پھر نبھاتے ہیں، لیکن اللہ رسول سے رشتہ نبھانے کے لیے سال بعد ہی آتے ہیں۔ دنیا کا رشتہ ہم ہر روز نبھاتے ہیں، لیکن رب رسول کو یاد کرنے کے لیے سال بعد اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بنیادی بات، ہم نے رب رسول سے جو رشتہ ہے نا وہ صرف دکھوں کا رکھا ہوا ہے۔ ہمارا رب رسول سے رشتہ خوشیوں کا نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو قرآن پڑھ لو، روح اٹک گئی ہے قرآن پڑھ لو، چلا گیا ہے قرآن پڑھ لو، ختم آ گیا قرآن پڑھ لو، برسی آ گئی قرآن پڑھ لو۔ لیکن جب اسی گھر میں بیٹے کی بارات ہوتی ہے تب رب رسول یاد نہیں آتا۔ ہم نے رب رسول سے جو رشتہ رکھا صرف دکھوں کا رکھا ہے۔ ہم خوشی کے موقع پہ دیکھیں کہ جب ہمارے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو ہم رب رسول کو کتنا کہ یاد کرتے ہیں، ہم رب رسول کو صرف اپنے دکھوں میں یاد کر رہے ہیں۔ ایک بات کو ذہن نشین کریں، رب رسول ہمارے لیے صرف دکھوں کے نہیں ہیں، وہ خوشی کے بھی ہیں۔ اور جب صحابہ نے رب رسول سے تعلق لگایا ہے نا تو نبھانے کا معیار دیکھیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے اپنا دایاں ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے کے بیعت کر لی، کلمہ پڑھ لیا،
اس کے بعد میں نے ساری زندگی اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، کیونکہ رشتہ رب رسول سے لگا لیا تھا۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب اگر امام صاحب خطیب صاحب جمعے کے دن کسی کو کہہ دینا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ چودھری صاحب کی توہین ہو جاتی ہے، حالانکہ دوران خطبہ بٹھانے کے لیے کہنا مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ جو تنگ کرے کھڑا ہو اس کو کہنا کہ بیٹھ جاؤ، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور اگر جس کو کہا جائے وہ چودھری ہو، نمبردار ہو یا اس کا بیٹا ہو، کہنے مولوی نے میرے پتہ نہ پتہ نہیں کی مسئلہ سی، حالانکہ یہ تو مصطفیٰ کی سنت ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ اب وہ جو صحابی تھے جو مسجد میں داخل ہوئے، جن کو مصطفیٰ نے یہ کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، ان جملوں کی گہرائی میں اترنا ہے کہ صحابہ نے جب تعلق لگایا ہے نا مصطفیٰ سے، تو پھر یہ نہیں کہا کہ میں پیر سے نمازیں شروع کروں گا، میں اگلے سال سارے روزے رکھوں گا، میں اب سودی کاروبار اگلے ہفتے چھوڑوں گا۔ جب صحابہ نے مصطفیٰ سے تعلق نبھایا ہے نا اور تعلق جوڑا ہے، پھر سب کچھ توڑ کے جوڑا ہے، سب کچھ چھوڑا اور تعلق کو نبھایا۔ اب نبی پاک نے صحابی سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ اس وقت گلی میں تھے، انہوں نے وہاں مصطفیٰ کی آواز سنی، وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت مرثد اپنے گھر سے جمعے کے لیے نکل رہے تھے کہ ان کو اپنے گھر کے دروازے میں مصطفیٰ کی آواز سننے کو ملی کہ بیٹھ جاؤ، وہ اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھ گئے۔ حضرت انس بن مالک مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے، جہاں لوگوں نے جوتے اتارے ہوئے تھے نا، انہوں نے وہاں مصطفیٰ کی آواز سنی کہ بیٹھ جاؤ، وہی بیٹھ گئے۔ جب جمعہ ختم ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، زید آج جمعے میں لیٹ کیوں آئے ہو؟ بے خبر ہو غلاموں سے واقعی کیا ہے، بے خبر ہو غلاموں سے واقعی کیا ہے۔ کہا زید آج جمعے میں لیٹ کیوں آئے ہو؟ عرض کیا آقا لیٹ نہیں آیا، گلی میں تھا کہ آپ کی آواز سننے کو ملی کہ بیٹھ جاؤ تو گلی میں بیٹھ گیا تھا۔ مرثد تم کیوں لیٹ آئے؟ عرض کی آقا گھر سے نکل رہا تھا، چوکھٹ پر دروازے پر آپ کی آواز سننے کو ملی کہ بیٹھ جاؤ، گھر کے دروازے میں بیٹھ گیا۔ انس تم کیوں لیٹ آئے؟ عرض کی آقا لیٹ نہیں آیا، جہاں لوگ جوتے اتار رہے تھے وہاں پہنچا تھا کہ آپ کی آواز آئی تو میں جوتوں کے اوپر بیٹھ گیا۔ تو نبی پاک نے فرمایا، انس، زید، مرثد، میں نے تم سے تو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، میں نے تو اس سے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے، آقا آپ نے کسی کا نام تو نہیں نہ لیا تھا، بس آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ گئے۔ تو صحابہ نے جب تعلق لگایا نبھایا تو پھر یہ نہیں کہا کہ میں نے اب نمازیں پیر سے شروع کرنی ہے، میں نے اب توبہ اگلے سال کرنی ہے، حج پہ جاؤں گا نا پھر واپس آ کے داڑھی رکھوں گا، حج پہ جاؤں گا تو پھر آ کے نمازیں پڑھوں گا۔ تعلق رب رسول سے ایسا نہیں ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا مرید ہونے کے لیے، ہاتھوں میں ہاتھ دیا، مرید ہو گیا۔ جب ہو گیا تو بابا صاحب نے اس سے کہا، سنو، اگر ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے نا تو اب یہ ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں نہ دینا، اگر ہمیں دے دیا تو پھر ہمارے رہنا۔ اس نے کہا وعدہ ہو گیا، ہاتھ کسی اور کو نہیں دوں گا۔ آپ کے آستانے سے باہر نکلا، دریا آیا تو ڈوبنے لگا۔ اتنے میں خضر علیہ السلام آئے اور کہا ہاتھ دے تو یہ باہر نکالوں۔ کہنے لگا نہیں، فرید سے وعدہ کر کے کسی اور کو ہاتھ نہیں دینا۔ کہا لہریں سخت ہیں، ڈوب جائے گا، مر جائے گا، خودکشی ہے، یہ حرام ہے۔ کہنے لگا اس مسئلے کا باب فرید کو نہیں پتا تھا، اس مسئلے کو باب فرید کو علم نہیں تھا کہ ڈوب کے مروں گا تو خودکشی ہوگی۔ اس سے جا کے پوچھ، اس نے کیوں کہا تھا کہ ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دینا؟ وہ آئیں گے تو ہاتھوں میں ہاتھ دوں گا۔ بابا فرید آئے، ہاتھوں میں ہاتھ دیا، باہر نکالا۔ کہا تو ہاتھوں میں ہاتھ کیوں نہیں دے رہا تھا؟ کہنے لگا خود ہی تو وعدہ لیا تھا۔ تو بابا فرید مسکرا پڑے، فرمایا سن، تو گرا نہیں، تجھے گرایا گیا تھا، تاکہ پتہ تو چلے جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے تو پکا اس کا بن بھی گیا ہے کہ نہیں۔ ہم ساری رات یہ نعرے لگائیں کہ غلامی رسول میں
اور صبح فجر نہ پڑھیں تو پھر ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا مزہ نہیں آیا۔ ہم یہ کہیں کہ آپ کی ذات پر، آپ کی ناموس پر جان قربان ہے، اور ہم 5 وقت کے نمازی نہ بنے، پھر ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے صحابہ نے جب مصطفیٰ سے رشتہ نبھایا ہے نا، تو پھر یہ نہیں کیا، رب رسول کو طریقے نہیں دی۔ ہم لوگ نا رب رسول کو طریقے دیتے ہیں کہ فلاں دن آئے گا نا پھر نماز شروع کروں گا، فلاں رمضان آئے گا نا رمضان سے شروع کریں گے پھر سارا سال پڑھیں گے۔ رب رسول کو طریقے دینا چھوڑ دو۔ آپ میں سے کوئی نہیں جانتا کس کا کفن بکنے کے لیے بازار میں آ چکا ہے۔ آپ میں سے کوئی نہیں جانتا کس کی قبر کی تیاری ہو چکی ہے۔ مجھ سمیت ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آج کی رات کس کا پتہ جڑ گیا ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھو، جس دن اپنے گناہ گار ہونے کا احساس ہو جائے اسی دن توبہ کر لیا کرو۔ ہر کسی کو شب برات نصیب نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ رات آئے گی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، سوئے اور آنکھ قبر میں جا کے کھلی۔ اس لیے توبہ کرنے کے لیے ایسی راتوں کا انتظار نہ کیا کرو۔ 2 احادیث آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اس میں سے پہلی حدیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، صحابہ غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ اگر اس مجمع میں سوال کیا جائے کہ غریب کون ہے تو یقیناً ایک ہی جواب ہوگا، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ غریب ہے۔ صحابہ نے بھی نبی پاک کی بارگاہ میں یہی عرض کیا، آقا جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے وہ غریب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، صحابہ وہ غریب نہیں ہے۔ اگر آپ اس حدیث کا مفہوم اور خلاصہ سمجھ جائیں تو زندگی بڑی پرسکون ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی، آقا جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے وہ غریب ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ وہ غریب نہیں ہے۔ عرض کی، پھر اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ ساری کتب احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، صحابہ نے جب بھی نبی پاک سے کوئی بات پوچھی ہے تو ایک جملہ کہا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ عقیدہ آج امپورٹ کیا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور میرے بھائی، ہمیں تو خدا کا پتہ بھی در مصطفیٰ سے ملا ہے، ہمیں تو خدا کے ہونے کا پتہ بھی در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ ورنہ میرا سوال ہے مسلمانوں سے، ہمیں کیسے پتا کہ خدا موجود ہے؟ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ سب اپنے معبود کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ سورج کو پوجنے والے سورج کو دیکھ کے سجدہ کرتے ہیں، آگ کو پوجنے والے آگ کو دیکھ کے، بت کو پوجنے والے بت کو دیکھ کے، گائے کو پوجنے والے گائے کو دیکھ کے۔ ایک مسلمان مذہب ایسا ہے کہ جس نے اپنے خدا کو دیکھا نہیں ہے لیکن بن دیکھے ہی ایمان لاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا، باقی سب نے تو اپنے اپنے معبود کو دیکھا پھر ان پہ ایمان لائے، ہم نے تو خدا دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیسے ایمان لائے؟ تو اس کو کہنا پڑے گا، ہمیں خدا کا پتہ بھی در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ ہم نے فرشتوں کو ماننا، جنات کو ماننا، جنت کو ماننا، دوزخ کو ماننا، ہم نے جتنی غیب چیزیں ہیں سب کو ماننا، تو مصطفیٰ کے کہنے پہ ماننا۔ میں آپ سے سوال کروں، ہمارا خدا ہے؟ سب کا ایک جواب ہوگا، ہاں ہمارا خدا ہے۔ لیکن میں کہوں کیا دلیل ہے؟ اب ایک بندہ جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا، خدا کو خدا نہیں مانتا، آپ اس کو کیسے قائل کریں گے کہ ہمارا خدا موجود ہے؟ آپ کہو قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ کہے گا جب میں تمہارا اللہ نہیں مانتا، خدا نہیں مانتا، تو اس کی کتاب کیسے مانوں؟ آپ کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے، وہ کہے گا جب میں نے تمہارے خدا کو نہیں مانا، اس کے نبی کو نہیں مانا، تو اس کی حدیث کیسے مانوں؟ تو آپ کو عقلی طور پر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ خدا ہے، اور ہمارے پاس عقلی طور پہ دلیل ہے کہ خدا ہے۔ اسی سوچ کا ایک بندہ علامہ اقبال کے دور میں تھا، وہ جگہ جگہ جاتا، لوگوں سے سوال پوچھتا، خدا ہے؟ مسلمان کہتے ہاں خدا ہے، تو وہ کہتا کہ نظر نہیں آتا۔ اب مسلمان لاجواب ہو جاتے۔ ایک دن وہ سیال کوٹ کی گلی سے گزر رہا تھا، اس نے ایک مسلمان کو روکا اور کہنے لگا خدا ہے؟
اس نے کہا ہاں خدا ہے، تو کہنے لگا نظر نہیں آتا۔ بندہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا یار یہ گلی باہر نکل، سامنے اقبال کا گھر ہے، اقبال سے جا کے پوچھ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ اب اقبال بھی تو اقبال تھا نا، اقبال اکثر اپنی کلاس میں لیٹ جایا کرتے تھے، تو ایک دن استاد نے کہا اقبال تم دیر سے آتے ہو، تو اقبال کہنے لگے استاد جی اقبال دیر سے ہی آتا ہے، اقبال جو ہے وہ دیر سے آتا ہے، اقبال جلدی نہیں آتا۔ اب علامہ اقبال کا عشق رسول کیا کمال تھا، آپ سے ایک دن آپ کے شاگرد نے پوچھ لیا کہ نبی پاک کا حجرہ افضل ہے یا کوہ طور افضل ہے، تو علامہ اقبال جلال میں آ گئے اور کہنے لگے کوہ طور کو میرے نبی کے حجرے سے نسبت ہی کیا ہے، میرے نبی کے گھر میں جو جھاڑو دیا جاتا ہے اس سے جو گرد و غبار اڑتا ہے کوہ طور تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، وہ میرے نبی کے حجرے کے برابر آئے گا۔ اقبال اس عشق رسول کا نام تھا۔ اب وہ بندے نے آ کر اقبال کے گھر پہ دستک دی اور اس کا سوال کیا تھا، خدا ہے تو نظر، بولو دے صحیح، خدا ہے تو نظر، ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ توجہ سے سننا ہے، آج کالج میں یونیورسٹیوں میں نسلوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ علامہ اقبال نے جواب دیا، عقل کو دنگ کیا، اس نے آ کے نا علامہ اقبال کے دروازے پہ دستک دی، اس کا سوال کیا تھا، خدا ہے تو نظر، پھر بولے جواب سننے کا مزہ آئے گا، خدا ہے۔ علامہ اقبال نے نا اپنے گھر کے صحن میں نا پھولوں کی کیاری بنائی ہوئی تھی، صبح صبح کا وقت تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، علامہ اقبال کا جو خادم تھا اس کا نام تھا اسلم، اسلم نے دروازہ کھولا، اس بندے نے کہا کہ میں نے اقبال سے ملنا ہے، سوال کیا تھا، علامہ اقبال نے پھولوں کو پانی لگا رہے تھے، جیسے ہی وہ اقبال کے گھر میں داخل ہوا نا، علامہ اقبال نے یوں اس کو نظر گھما کے دیکھا اور اپنی کیاری میں سے ایک پھول توڑا اور آنے والے کو تحفہ دیا۔ اس نے پھول سونگا، کہنے لگا اقبال خوشبو بڑی کمال ہے، کیا کہنے لگا، اقبال خوشبو بڑی، اقبال نے کیا کہا، کہنے لگا خوشبو بڑی کمال ہے، اقبال نے کہا نظر نہیں آتی، اقبال نے کہا نظر نہیں آتی، وہ سمجھ گیا خوشبو ہوتی ہے لیکن نظر، درد ہوتا ہے لیکن نظر، گرمی لگتی ہے لیکن نظر، سردی محسوس ہوتی ہے لیکن نظر، وہ اسی طرح ہمارا خدا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ تو اقبال ہے، اقبال۔ اب ہم سے کوئی پوچھے خدا ہے تو ہم کیا کہیں گے، ہمیں مصطفیٰ نے بتایا کہ خدا ہے۔ سارے نبیوں سے جب ان کی امتوں نے پوچھا خدا ہے تو کیا جواب تھا، ہاں ہمیں جبریل نے بتایا کہ خدا ہے، لیکن جب حضور سے پوچھا گیا خدا ہے تو آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں مجھے جبریل نے بتایا کہ خدا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا سنو، سارے نبی یہ کہتے رہے کہ ہاں ہمیں جبریل نے بتایا کہ خدا ہے، لیکن صحابہ سنو، میں محمد سر کی آنکھوں سے دیکھ کے ہوں واقعی خدا موجود ہے، میں سر کی آنکھوں سے۔ اب حدیث پاک کیا تھی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یہ عقیدہ آج امپورٹ ہوا کہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں تو سب کچھ بتانے والے مصطفیٰ ہیں۔ اگر میں آپ کی توجہ چاہوں، تھوڑا لفظ مشکل ہوگا لیکن اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، عقیدہ بڑا مضبوط ہوگا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ آپ جانتے جو ہے مہربانی، یہ طریقہ نہیں میرے بھائی، ادھر دیکھو بری بات ہے، پیسے کمانے ہوتے راج تھوڑے کام سن یار، اتنے پیسے میں سویرے گھنٹے سے کما لینا ہوا، ٹھیک ہے، ادب ہونا چاہیے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، اب بات بھی مجھے بھول گئی، کیا بات میں کر رہا تھا آپ سے، ہاں توجہ کریں، لفظ تھوڑے مشکل ہیں، اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوگا۔ ہم قرآن پاک کو قرآن مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایسا ہی ہے، کوئی شک تو نہیں ہے نا، لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔
اب جو لوگ کہتے ہیں صرف قرآن کو مانو، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، آپ توجہ کریں، نبی پاک پر جب وحی نازل ہوئی، میری بات سنو، آپ یہ کام چھوڑیں گے سارے چھوڑ دیں گے، چھوڑ دو یار، جو میرے نصیب کا رزق ہوگا نا میں سارے لے کے جاؤں گا، آپ نے بیٹھ کے توجہ سے نبی پاک کا فرمان سننا ہے، میری بات سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کر لو بات شاہ صاحب نے بھگتنا ہے، میں ویسے نہیں کرتا۔ نعت خان کی خدمت کرنا نبی پاک کی سنت ہے، کیا کہا میں نے؟ حضرت حسان بن ثابت نے جب نبی پاک کی نعت پڑھی تھی نا، نبی پاک اتنا خوش ہوئے کہ نبی پاک نے اپنی کالی کملی اتاری، اس کو لپیٹا اور حسان کے سینے پہ لگا کے کہا، اے حسان یہ میرے نعت خان کا تحفہ ہے۔ خدمت کرنا سنت مصطفیٰ ہے، لیکن ادب کرنا زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جاتے وقت آپ جان بھی دے دو تو کم ہے یار، جو نصیب میں ہوتا ہے بندہ لے جاتا ہے۔ میں ایک اشارہ کروں گا ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، میری باتوں سے ناراض ہوتے ہیں سٹیج پہ بیٹھنے والے، کیونکہ ان کی دہاڑیاں مرتی ہیں، لیکن یار ہم نے جواب نہ ممبر والوں کو دینا ہے نہ عوام کو دینا ہے، ہم نے جواب مصطفیٰ کو دینا ہے جس نے اپنا ممبر ہمیں عطا کیا ہے۔ دین سے ڈنڈی مار کے کون سی عزت ملے گی یار؟ بازار پہ ناچنے والیوں پہ بھی یوں اور ممبر رسول پہ بھی یوں جچتا نہیں ہے۔ بازار اور ممبر میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے، یہ ممبر کی شان ہی نہیں ہے، جاتے وقت جان بھی دو تو کم ہے یار۔ تو ہم نے قرآن کو قرآن ماننا، اللہ کا کلام ماننا۔ اب توجہ آپ نے کرنی ہے، نبی پاک جو کہیں جو کریں وہ کیا ہے؟ حدیث۔ نبی پاک جو کہہ دیں جو کر لیں وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن کی مانو حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، توجہ طلب جملہ اور آپ کے ایمان کی حفاظت اور عقیدہ مضبوط۔ نبی پاک پر جب وحی نازل ہوئی تو نبی پاک نے آ کر پہلے یہ کہا، ہاذل قرآن، یہ قرآن ہے، ہاذل قرآن، یہ آگے پڑھا، اقرا بسم ربک الذی، پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب یہ قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اقرا سے۔ اقرا پڑھنے سے پہلے نبی پاک نے جو یہ کہا، ہاذل قرآن، یہ قرآن ہے، یہ جملہ کیا ہے؟ حدیث۔ نبی پاک کی زبان سے جو نکلے وہ کیا ہے؟ حدیث۔ پہلے نبی پاک نے یہ کہا ہاذل قرآن، یہ قرآن ہے، اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور میں کہتا ہوں عقل کے اندھو، نبی پاک نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے مانا قرآن ہے۔ اگر تمہارا حدیث پر یقین نہیں ہے تو بتاؤ سارا قرآن کس کی زبان نے بیان کیا ہے؟ قرآن کس نے بیان کیا؟ نبی پاک کی زبان نے بیان کیا نا۔ تو جب تک نبی پاک کی زبان پر یقین نہ ہو تو قرآن پہ کیسے یقین ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ غریب کون ہے؟ عرض کیا آقا جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے۔ نبی پاک نے کہا صحابہ وہ غریب نہیں ہے۔ یہ سبق ہے شب برات کا، اس کو توجہ سے سمجھیے گا۔ میرے نبی پاک نے کہا صحابہ وہ غریب نہیں ہے۔ عرض کیا آقا پھر اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص میدان معاشر میں داخل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلیں گے، اتنی نیکیاں ہوں گی کہ نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، اور بندہ چل کے جب میدان معاشر میں آ رہا ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے پہاڑ بھی چلیں گے۔ اب صحابہ بڑے حیران ہوئے، یہ بندہ بھی غریب ہے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ میزان پہ ترازو پہ پہنچے گا، اس کے نامہ اعمال تلنے لگیں گے، ایک شخص آئے گا، آ کر عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ جس بندے کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہے، اس بندے نے دنیا میں رہ کر مجھ پہ ظلم کیا تھا، مجھے اس کا حساب چاہیے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں اس کی نیکیوں کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ اس کو دو جس پر اس نے ظلم کیا ہے۔ دوسرا شخص آئے گا، باری تعالیٰ اس نے میرا حق مارا تھا،
رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ایک پہاڑ اس کو دے دو، لوگ آتے رہیں گے، مطالبہ کرتے رہیں گے، اس کے نیکیوں کے پہاڑ تقسیم ہوتے رہیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ لوگ آتے رہیں گے، مطالبہ کرتے رہیں گے، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، لیکن مطالبہ کرنے والے ختم نہیں ہوں گے۔ عرض کی آقا پھر کیا ہوگا؟ پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جو لوگ مطالبہ کرنے آئے ہوں گے رب تعالیٰ ان کے گناہ نکالے گا اور اس بندے کے نام اعمال میں ڈالے گا جس نے حق مارا تھا۔ صحابہ یہ بندہ بڑا غریب ہے، جب میدان معاشر میں آیا تھا تو اس کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ تھے۔ صحابہ جب وہ میدان معاشر سے پلٹے گا تو گناہوں کے پہاڑ لے کے پلٹے گا۔ آج ہم نیکیاں کر رہے ہیں لیکن جس برتن میں نیکیاں جمع کر رہے ہیں اس برتن کے پیندے میں سوراخ ہے۔ کسی پہ ظلم کیا اس کا سوراخ، کسی کا حق مار دیا اس کا سوراخ۔ ہم تہجد بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، نمازیں بھی پڑھیں، لیکن اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے نا تو عبادتیں پیندے سے نکل کے ضائع ہوتی جا رہی ہیں۔ آگے عبادتیں تھوڑی ہیں، وہ بھی کسی کو دے دی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی نے اگر کسی کی وراثت سے اس کو محروم کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جنت سے محروم کر دے گا، اور جتنی زمین پہ اس نے قبضہ کیا ہوگا بروز محشر 7 زمینوں سے اتنی زمین نکال لی جائے گی، اس کا توق بنا کے آگ لگا کے اس کے گلے میں ڈال کے اس کو میدان محشر میں گھسیٹا جائے گا اور اعلان ہوگا یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں رہ کر لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا کرتا تھا۔ آج توجہ تو کرو یار، جس پر ظلم کیا، نہ حق زیادتی کر دی، کسی کا حق کھا لیا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے نا رب کریم ہے، چاہے حساب ہی نہ لے، بغیر حساب کے بخش دے، لیکن جو بندوں کے معاملات ہوں گے نا جب تک بندوں نے معاف نہیں نہ کرنا کام نہیں بننا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوتا ہے نا اس کے جسم سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا، شہید کا ایک قدم زمین پہ دوسرا جنت میں ہوتا ہے۔ اسی سے اگلی حدیث سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو جائے اس کا قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ بندوں سے جب تک معافی نہیں مانگو گے بات نہیں بنے گی۔ آخری حدیث پاک اس کے لیے توجہ کا طالب ہوں اور گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی رات کچھ لوگوں کی نشاندہی کی ہے جن کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس میں سے پہلا شخص جو کثرت کے ساتھ شراب پیتا ہے۔ آپ تصور تو کریں کتنے لوگ قبرستانوں میں ایسے پڑے ہوئے ہیں جن کے پیٹوں میں شراب تھی اور دنیا سے چلے گئے۔ حدیث پاک بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، حج کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے، آ کے عرض کیا آقا ایک حاجی تھا بڑی تیزی کے ساتھ حالت احرام میں سواری پہ سوار ہو کے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا حرم کی طرف آ رہا تھا کہ اس کے رسی میں پاؤں اڑا، وہ سر کے بل گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی ہے اور حاجی مر گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں صحابہ اس حاجی کو اس کے احرام میں کفن دو اور دفن کر دو۔ یہ سنت ہے کہ اگر کوئی حاجی حج یا عمرہ کرتے ہوئے انتقال کر جائے تو اس کا احرام ہی اس کا کفن ہوتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اس کو اس کے احرام میں کفن دو اور دفن کر دو۔ آگے تو جملہ ارشاد فرمایا صحابہ کل قیامت والے دن جب اس حاجی کی قبر کھولی جائے گی تو یہ اپنی قبر سے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا باہر تشریف لائے گا۔ آگے میرے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا صحابہ سنو، جو جس حالت میں مرتا ہے قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ آپ توجہ تو کرو یار، جو گناہ کرتے کرتے مر گیا سوچو اس کا انجام کیا ہوگا۔
کس کو اعتبار ہے کہ جو سانس اندر اترا ہے اس نے باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا؟ کس کو اپنی سانسوں پہ بھروسہ ہے؟ وہ کس امید پر گناہ کر رہا ہے؟ کیا اس کو اتنا یقین ہے کہ وہ توبہ کر لے گا؟ صوفیاء فرماتے ہیں توبہ کی امید پر گناہ کرنا بھی گناہ ہے۔ کوئی اس امید پر گناہ کرے کہ میں توبہ کر لوں گا، اس امید لگا کر گناہ کرنا ڈبل گناہ ہے، کیونکہ اس کو اتنی دلیری ہو گئی کہ اس نے یہ یقین کر لیا کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ اس لیے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں توبہ کے لیے شب برات کا انتظار نہ کیا کریں۔ بہت سارے لوگوں نے اس سال بھی سوچا تھا کہ شب برات آئے گی تو توبہ کریں گے، لیکن زندگی نے ان کو موقع نہیں دیا۔ اس واسطے دوسرا بندہ جو زنا کا عادی ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور تیسرا بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ نوجوانوں اس بات کو پلے باندھ لو، ماں باپ کو آنسو دے کے کبھی رب راضی نہیں ہوگا۔ ساری رات سجدے میں پڑے رہو، مصلی اپنے آنسوؤں سے بھگو دو، اگر باپ گھر میں ناراض بیٹھا ہوا تو بخشش نہیں ہوگی۔ ماں گھر میں تیری وجہ سے تڑپ کے آنسو بہا رہی ہے تو تیری بخشش نہیں ہے۔ آج اس مجمع کے اندر جو اپنے آپ کو قوی اعصاب والا جوان سمجھتا ہے نا، میں اس سے کہنا چاہتا ہوں ایک اینٹ لو، ہاتھ کھول کے اینٹ اوپر رکھو اور کھڑے ہو جاؤ۔ ٹھیک 5-7 منٹ کے بعد جو بڑا قوی اعصاب والا ہے نا اس کا ہاتھ کانپنا شروع ہو جائے گا، ناڑوں میں خون جمنا شروع ہو جائے گا اور اس کا ہاتھ شل ہو جائے گا۔ یار آپ اور میں ایک اینٹ 10 منٹ اٹھا کے ہاتھ کھول کے کھڑے نہیں ہو سکتے، ہاتھ کپ کپی میں شل ہو جائے گا۔ یار ہماری طاقت کا عالم یہ ہے کہ ہم ایک اینٹ 10 منٹ برداشت نہیں کر سکے۔ جس ماں نے آپ کا اور میرا 9 ماہ تک وزن اٹھایا ہے اس ماں کو کیسے آنکھیں دکھا لیتے ہو؟ اس ماں کو اذیت دے رہے ہو جس نے ہماری خاطر اپنے سگے بہن بھائیوں کی خوشیوں کو قربان کیا۔ اس نے لمبے سفر نہیں کیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، کیوں؟ کہ اس کی پیٹ میں اس کا بچہ تھا اور اس نے اپنی اولاد کی خاطر بہن بھائیوں کی خوشیوں کو قربان کیا۔ آج اس ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو۔ سوچو کہ جب بندہ آج ماں زندہ ہو تو گھر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کمرے میں جاتا ہے جس گھر میں ماں بیٹھی ہوتی ہے۔ سارے گھر والے گھر ہو صرف ماں نہ ہو تو بندہ پوچھتا امی کدھر ہے؟ سوچ جس کی ماں آج اس کے سر پہ نہیں ہے وہ جا کے کس کے پاؤں پکڑ کے اس کو راضی کرے؟ وہ باپ جس نے تپتی دھوپ میں اور ٹھٹھراتی سردی میں کما کے تیری پرورش کی ہے، آج اس باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو؟ اے نوجوانوں اس سے پوچھ کے دیکھو باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے۔ جو عید کے دن سارے محلے کو عید ملے، اگر اس کو سینے لگانے والا سگا باپ نہ ہو اس سے پوچھ باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے۔ وہ سارے محلے کو عید مل لے لیکن اگر سینے لگانے والا باپ نہیں ہے، ماتھا چومنے والا باپ نہیں ہے، اس سے پوچھ باپ کی شفقت ہوتی کیا ہے۔ آج بندہ قربانی خریدنے جائے تو اس کو وہ دن یاد آتے ہیں کہ جب باپ اس کی انگلی تھام کے اس کو لے جاتا تھا۔ اس سے پوچھ کے دیکھ باپ کی شفقت ہوتی کیا ہے۔ ان سے پوچھ کے دیکھ جن کو ماں باپ کو ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ اے نوجوان ان ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ سے پوچھا صحابہ تم میں سے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا آقا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ رسول کریم نے 2 جملوں میں ترازو دیا، کہا صحابہ خود تول کے دیکھ لو، جس کا باپ اس سے راضی ہے اس کا رب بھی اس سے راضی ہے، اور جس کا باپ اس سے ناراض ہے اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ نوجوانوں سجدوں میں رب تب ملے گا جب گھر میں ماں باپ راضی ہوں۔ ماں باپ کو آنسو دے دیے اور سجدوں میں رب کی تلاش ہے۔ اور آخری پیغام میرا ان کے لیے جن کی داڑیاں سفید ہو گئی، ارے بابا زندگی کی اثر ہو گئی ہے، اب تو سورج غروب ہونے والا ہے، ابھی بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی توفیق نہیں ہے۔
سوچو اس بندے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جس نے ساری زندگی اپنے خالق کی بارگاہ میں آنسو نہیں بہایا۔ اس مالک کا کرم دیکھو، وہ میرے سمیت ہم سب کے تنہائیوں کے گناہ جانتا ہے، لیکن اس کا کتنا کرم ہے۔ آج باپ کا پردہ بیٹے کے سامنے نہیں کھلنے دیتا، اور بیٹے کا پردہ باپ کے سامنے نہیں کھلنے دیتا۔ خدا کی قسم صرف پردہ کھلنے کی دیر ہے۔ باپ کہے گا اتنی گندی اولاد میری نہیں ہو سکتی، اور اگر باپ کا پردہ کھل گیا تو اولاد کہے گا ہمارا باپ اتنا گندا تھا۔ اس رب کی کرم نوازی دیکھو۔ اب تو سورج ڈلنے والا ہے، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جناب عمر فاروق نے اپنے دربار میں ایک ملازم رکھا ہوا تھا جس کی ڈیوٹی صرف ایک جملہ کہنا تھی کہ اے بندے تو نے روز میرے پاس آنا ہے، دروازے پہ کھڑے ہونا ہے، ایک صدا دینی ہے، تجھے اس کی تنخواہ دوں گا۔ وہ صدا یہ ہے، اے عمر اللہ سے ڈر جاؤ، ان قریب قیامت آئے گی، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، تو نے روز آ کے عمر کو ڈرانا ہے، اس کی تنخواہ دوں گا۔ آتا رہا، ڈراتا رہا، ایک دن آیا، صدا دی، اے عمر ڈر جا، قیامت قریب ہے، حساب دینا ہے۔ جناب عمر نے اس کو بلایا، اس کو تنخواہ دی اور کہا کل سے تو نے نہیں آنا۔ رونے لگا، کہنے لگا امیر المومنین کوئی خطا ہو گئی ہے، ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ جناب عمر نے اپنی داڑھی میں سے ایک سفید بال پکڑا اور کہا جو کام تو روز آ کے ایک مرتبہ کرتا تھا نا، اب یہ میرا سفید بال مجھے ہر وقت بتاتا ہے کہ عمر زندگی کی اثر ہو گئی ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، آخری وقت قریب ہے، 50 سے اوپر تو گولڈن چانس چل رہا ہے۔ آج اگر اللہ نے توفیق دی ہے نا تو گر گڑا کے آنسو بہا کے اپنے مالک کو منا کے جانا ہے۔ یار آپ کسی سے پیسے مانگنے جائیں، آپ نے ابھی مانگے نہ ہو اور سامنے والا خود کہہ دے کنے کے چاہیے دینے، تو بتاؤ مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہم مانگنے گئے اور دینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کنے کے چاہیے دینے۔ یار سارا سال ہم کہتے ہیں مال کا تو معاف کر دے، میرے نبی پاک احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہوتی ہے، اور پہلا اعلان بلا کیا ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ یار رب کہہ رہا ہے کوئی معافی مانگنے والا، اس کو معاف کیا جائے۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ بندہ کہتا ہے میں رات اس لیے نہیں جاگا، صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، میں رات اس لیے نہیں جاگا، صبح کام کاج پہ جانا ہے۔ اور کام کاج پہ رزق کمانے جا رہے ہو، اور رزق بانٹنے والا مالک اس کی رحمت ساری رات پکارتی رہی۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ ساری رات بانٹتا رہا اور یہ رزق کی خاطر سوتا رہا۔ ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہماری تنخواہ 30,000 ہے، صبح فلانی جگہ انٹرویو ہے وہاں 60,000 ملے گا، تو اپنی دکان سے اپنے کام سے پھٹا لگائیں گے اور 60,000 والی جگہ پہ انٹرویو دینے جائیں گے، کیوں؟ وہاں رزق زیادہ ملے گا۔ او بھائی اس رات مالک کہہ رہا ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ ایک رات اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے مانگو، آنسو بہا کے مانگو۔ آخری روایت اور گفتگو میں چھوڑ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، رستے میں بندہ ملا، کہنے لگا موسیٰ زندگی میں گناہ چھوڑا کوئی نہیں ہے، تیرا رب سزا کیوں نہیں دیتا، پوچھ کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ حاضر ہوئے، عرض کی مالک بندے نے سوال کیا تھا گناہ چھوڑا کوئی نہیں ہے، سزا کیوں نہیں دیتا؟ مالک نے فرمایا موسیٰ جا کر اس بندے سے کہنا ہم نے اس کو سزا دی ہے، اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مالک کو بولا تو نے کیا سزا دی ہے؟ وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے، صحت، دولت، عزت، شہرت، ہر چیز اس کے پاس ہے، تو نے کیا سزا دی ہے؟ توجہ طلب سزا ہے۔ اور اس جملے کے بعد اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا کرنا، کہیں وہ سزا ہمیں تو نہیں مل گئی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے اس بندے کو سزا یہ دی ہے کہ میں نے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کو چھین لیا ہے، میں نے اس سے توبہ کی توفیق چھین لی ہے، وہ میری بارگاہ میں توبہ بھی کرنا چاہے تو رب اس کو توفیق نہیں دے گا۔ سوچنا کہیں گناہوں کی سزا ہمیں تو نہیں مل گئی، کیا دل سخت تو نہیں ہو گیا؟ اس لیے بار بار شب برات نہیں ملا کرتی، اگر اللہ نے دے دی ہے تو اس کو غنیمت سمجھیں،
اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔